بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وقال تعالی استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون وقال علیہ السلام من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان چاہے اپنی کارکردگی میں، اپنے اعمال میں، اپنی صفات میں کتنا اچھا نہ ہو جائے، انسان اپنی کارکردگی میں، اعمال میں، صفات میں چاہے کتنا ہی اچھا ہو جائے، لیکن اس کی بندگی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہو سکتی۔ سجدے میں گر جائے، بلوغت سے پہلے بھی کوئی گناہ نہ کرے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ بہت بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ اس کی بڑائی کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک چھوٹا بچہ 4-5 سال کا، وہ اگر کسی کو کچھ دے تو کتنا دے گا؟ کسی زمانے کے بادشاہ کو اگر یہ 4-5 سال کا بچہ کوئی گفٹ کرے، کیا کرے گا؟ اس کی جیب میں ہوگا کیا؟ اگر اس کی جیب میں 1000 کے نوٹوں کی دستی ہو، جو کہ ہو نہیں سکتی، 4 سال کے بچے کی جیب میں 1000 کے نوٹ کی دستی تو نہیں ہو سکتی۔ اس کی جیب میں ٹافیاں ہوں گی، اس کی جیب میں چاکلیٹ ہوں گے، اس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ ہوگا، 20 روپے والا نوٹ ہوگا، چلو 50-100 والا ہوگا، چلو 1000 والا ہوگا، 1000 کی دستی کی ہوگی۔ لیکن اگر وہ بھی ہو اور یہ 4 سال کا بچہ یہ 1000 کے نوٹوں کی دستی بادشاہ کی خدمت میں پیش کرے، کیا بادشاہ کے شایان شان یہ ہدیہ ہے؟ بادشاہ تو بادشاہ ہے۔ اس لیے مسلمان کو دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے جو سبق سکھایا جاتا ہے، جو آواز اس کے کان میں ڈالی جاتی ہے، جو پٹی اسے پڑھائی جاتی ہے، سب سے پہلی آواز جو کسی مسلم بچے کے کان میں پڑتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلے ہی یہ بتا دیا گیا کہ بھئی اللہ بہت بڑا ہے،
اللہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی بڑائی کی کوئی حد ہی نہیں، اور کوئی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا کیا حق ادا کرے گا؟ ایسے لوگ کہ جنہوں نے معرفت کے وہ درجات حاصل کیے کہ جو بعد والے کر ہی نہ سکے، اللہ تعالیٰ کی ایسی بندگی کی کہ جیسی کرنے والے کر ہی نہ سکے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 برس انہوں نے ایسے گزارے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ 40 برس کوئی ناغہ نہیں۔ یہ ہے اہتمام عمل۔ ہم اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں بھائی ذکر ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں بھائی ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی اور کوئی ناغہ نہیں اس میں۔ کتنی سردیاں آئی ہوں گی، کتنی گرمیاں آئی ہوں گی۔ امام اعظم لوہے کے بنے ہوئے تو نہیں تھے، بیمار بھی ہوئے ہوں گے، بخار بھی آیا ہوگا، سر درد بھی ہوا ہوگا، کوئی رشتہ دار فوت بھی ہوا ہوگا، کسی کی شادی بھی ہوئی ہوگی، کسی کا عقیقہ بھی ہوا ہوگا، کبھی مہمان بھی آئے ہوں گے، کبھی پیٹ بھی خراب ہو گیا ہوگا، لیکن عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 برس۔ عبادت کا عالم تو یہ ہے، لیکن جب حج کے لیے تشریف لائے تو لوگوں نے دیکھا کہ ابو حنیفہ بیت اللہ کے پردے سے چمٹ کے رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک۔ اے اللہ میں تیری بندگی نہیں کر سکا، مجھے معاف کر۔ میں تجھے نہیں پہچان سکا، مجھے معاف کر۔ اور امام صاحب تو کیا ہیں، ایک مسلمان ہیں، ایک نیک مسلمان ہیں۔ امام ابو حنیفہ ایک نیک مسلمان ہیں، صحابی نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، تابعی ہیں، ایک نیک مسلمان ہیں، نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام، وجہ کائنات، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بھی یہی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ایک رات اللہ کے نبی میرے پاس تھے، میری آنکھ جو کھلی تو حضور پہلو میں نہیں تھے، تو اندھیرا تھا، تو میں نے ہاتھ سے یوں ٹٹولا کہ حضور کہاں چلے گئے، تو میرا ہاتھ حضور کے پاؤں پہ جا لگا اور مجھے محسوس ہو گیا کہ سرکار سجدے میں ہیں۔ تہجد کا وقت ہے، گھپ اندھیرا ہے، اما عائشہ پاس لیٹی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی سجدے میں ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے کان لگایا کہ حضور سجدے میں کیا پڑھ رہے ہیں، تو فرماتی ہیں میں نے کان لگایا تو اللہ کے نبی سجدے میں تھے اور کہہ رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک۔ اے اللہ تجھے تیری رضا کا واسطہ، مجھے اپنے غصے سے بچانا، تجھے اپنی معافی کا واسطہ، مجھے اپنی سزا سے بچانا۔ اے اللہ میں کیا کروں، مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں، مجھ میں اتنی طاقت ہی نہیں، میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ میں تیری تعریف کا حق ادا کر سکوں۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی بڑائی کی کوئی حد نہیں، وہ اتنا زبردست ہے، وہ اتنا عظیم الشان ہے کہ چھوٹا سا بندہ اس کی عظمت کو کیا جان سکتا ہے، چھوٹا سا بندہ اس کی کبریائی کو کیا سمجھ سکتا ہے۔
آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے اتت السماء وحق لها ان تئت، 7 آسمان ہیں، بہت بڑے ہیں، ہر آسمان کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، ہر آسمان کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ وما فیہا موضع 4 اصابع الا وملک فیہا ساجد للہ تبارک و تعالی، کسی آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے مگر وہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ 7 آسمان۔ اب اتنا بڑا اللہ، اب ہم اس کی بندگی کا حق کیسے ادا کریں؟ ہم اس کے شایان شان اس کی بندگی کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھے۔ یہ ہے آخری بات۔ بندے کے لیے بس یہی ایک راستہ ہے کہ وہ کہے میں نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دے۔ ہر وقت اللہ سے معافی مانگے، ہر وقت اپنے قصوروں کا اعتراف کرے، ہر وقت اپنی غلطیوں کا اقرار کرے۔ بہت سے لوگ تھوڑی سی نیکیاں کرتے ہیں پھر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ اندھے ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ بولیے کیا ہیں وہ؟ اندھے ہیں، اس لیے ان کو ان کی داڑھی پہ ناز ہے۔ وہ اندھے ہیں اس لیے ان کو ان کی نمازوں پہ ناز ہے۔ وہ اندھے ہیں اس لیے ان کو ان کی محنتوں پہ ناز ہے۔ وہ اندھے ہیں اس لیے ان کو ان کے سجدوں پہ ناز ہے۔ بچہ اگر بادشاہ کی خدمت میں ٹافی پیش کر کے ناز کرے کہ میں نے تو بادشاہ کو بڑا ہدیہ دیا ہے، تو وہ بچہ ہے، بے وقوف ہے، اس لیے وہ ناز کرتا ہے، ورنہ بادشاہ اور ٹافی کا کوئی جوڑی نہیں ہے۔ بادشاہ کی شان تو اسے بہت بلند ہے۔ اس لیے شیخ سعدی کہتے ہیں منت منہ کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت ازو شناس کہ بخدمت بداشتت۔ فخر نہ کر کہ تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے، بادشاہ کا احسان جان کہ اس نے تجھ سے اپنی خدمت کا کام لیا ہے۔ منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت ازو شناس کہ بخدمت بداشتت۔ جو اندھا ہوگا اللہ کی عظمت سے، اللہ کی کبریائی سے، اللہ کی بڑائی سے، اللہ کی ذات اقدس سے، اللہ کی صفات سے، جو اندھا اور جاہل اور ناسمجھ اور انجان ہوگا نا، وہ نیکی پہ اکڑے گا، اس کو نیکی کا گھمنڈ ہوگا، اس کو اپنی نیکی پہ ناز ہوگا۔ ورنہ جو عارف ہوگا، جو اللہ کو جانتا ہوگا، وہ ہمیشہ کانپتا ہی رہے گا، روتا ہی رہے گا، لرزتا ہی رہے گا، اور اپنے آپ کو قصوروار ہی ٹھہراتا رہے گا۔ چاہے وہ کچھ بھی کر لے لیکن پھر بھی کہے گا کچھ نہیں ہوا، معاف کر دے، کچھ نہیں ہوا، معاف کر دے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے امام ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، عالم ولایت کے بادشاہ ہیں۔ حضرت زرار ابن زمرہ کنانی ان کے ایک بہت قریبی ساتھی ہیں، جنہوں نے ان کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے اور بہت قریب سے ان کو حضرت علی کو دیکھنے کا موقع ملا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت علی کو رات کے اندھیرے میں مسجد کے محراب میں
اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑتے ہوئے دیکھا، یوں اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑا ہوا تھا، قابضاً علی لحیتہ، اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑا ہوا تھا، یتململ تململ السلیم، ایسے تڑپ رہے تھے جیسے بچھو نے ڈس لیا ہو، یبکی بکاء الحزین، ایسے رو رہے تھے جیسے غموں کا مارا ہوا روتا ہو، وہ یقول آہ آہ، اور وہ کہہ رہے تھے ہائے ہائے، من قلت الزاد، عمل بہت تھوڑا ہے، وہ بعد السفر، سفر بہت لمبا ہے، وہ وحشت الطریق، راستے میں تنہائی بھی ہے، کوئی ساتھ بھی نہیں ہے، ہائے میرا کیا ہوگا۔ یہ عارف ہیں جو جانتے ہیں اس لیے روتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ نہیں روتے ہیں، جو جانتے ہیں وہ روتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ کوئی ماں چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے مر جاتی ہے، 2 سال کا بچہ چھوڑ کے مر گئی، 1.5 سال کا بچہ چھوڑ کے مر گئی، 3 سال کا بچہ چھوڑ کے مر گئی۔ اب ماں کا جنازہ رکھا ہوا ہے گھر میں، اب سارا گھر رو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو 1.5 سال کا بچہ ہے وہ اچھل رہا ہوتا ہے، کود رہا ہوتا ہے، کھیل رہا ہوتا ہے، وہ نہیں رو رہا، باقی سب رو رہے ہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ نقصان اس بچے کا ہوا ہے، بڑوں کا نہیں ہوا۔ باقی تو روٹی کھائیں گے، یہ روٹی تو نہیں کھائے گا، باقی تو پانی پئیں گے، یہ تو پانی نہیں پیے گا، باقی تو خود پیشاب پاخانہ کریں گے، یہ تو خود پیشاب پاخانہ نہیں کرے گا، باقی تو تکیے پہ سر رکھ کے سو جائیں گے، یہ تو تکیے پہ سر رکھ کے نہیں سوئے گا، یہ تو ماں کے بازو پہ سر رکھ کے سوئے گا۔ سب سے زیادہ نقصان اس کا ہوا ہے، لیکن یہ ہنس رہا ہے، اور جن کا نقصان کم ہوا ہے وہ رو رہے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں، یہ جانتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سرکار کو جب طائف والوں نے پتھر مارے تو فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ ان کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ غزوہ احد میں آپ کو زخمی کیا تو آپ نے دعا دی اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ انہیں معاف کر دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ نیکی کا گھمنڈ، اپنے نیک ہونے کا زعم، یہ ہمیشہ اس کو ہوگا جو اندھا ہوگا، دل کا اندھا اور جاہل ہوگا، اللہ کی عظمت سے ناواقف ہوگا، اللہ کی کبریائی سے ناواقف ہوگا۔ وہ کہے گا میں نے بڑا تیر مار لیا ہے، میں نے اتنے حج کر لیے ہیں، میں نے اتنے عمرے کر لیے ہیں، میں نے اتنی نیکیاں کر لی ہیں، میں نے یہ کر لیا ہے، وہ کر لیا ہے۔ یہ وہ کہے گا جو اللہ کو جانتا نہیں ہے۔ جو اللہ کو جانے گا وہ ہمیشہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھے گا، اپنے آپ کو کوتاہ سمجھے گا، اپنے آپ کو حق تلفی کرنے والا، اپنے آپ کو ظالم سمجھے گا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا، خنجر لگا تھا، آنتیں کٹ گئی تھیں، بچنے کی امید نہیں رہی تھی۔ حضرت علی عیادت کے لیے تشریف لائے، اپنے ساتھ اپنے بیٹے امام حسن کو بھی ساتھ لائے۔ جب آئے تو حضرت عمر رو رہے تھے، حضرت عمر رو رہے تھے، تو حضرت علی نے پوچھا ما یبکیک یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو کہا لا ادری ایذهب بی الی الجنۃ او الی النار، علی مجھے معلوم نہیں ہے کہ اب میں دوزخ کی طرف جا رہا ہوں یا جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل میں اسلام کا جھنڈا لہرانے والا
لاکھوں انسانوں کے دائرے اسلام میں داخل ہونے کا سبب بننے والا، لاکھوں انسانوں کے دائرے اسلام میں داخل ہونے کا سبب بننے والا، روئے زمین سے ظلم و ستم کو مٹانے والا، مسجدیں قائم کرنے والا، بیت المقدس کو فتح کرنے والا اور دنیا سے کفر کو مٹانے والا، وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتہ کہ مجھے جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے یا دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ حضرت علی نے کہا امیر المومنین آپ روئیں نہیں، امیر المومنین آپ روئیں نہیں، اس لیے کہ میں نے ان کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے بہت سنا ہے، سیدہ کہول اہل الجنت ابو بکر و عمر، جنت کے 40 سال سے اوپر والے لوگوں میں، جنت میں جو 40 سال سے اوپر والے لوگ جائیں گے ان سب کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ جو 40 سے کم والے جنت میں جائیں گے ان کے سردار امام حسن اور امام حسین ہوں گے۔ جو 40 سے اوپر والے جائیں گے ان سب کے سردار حضرت ابو بکر حضرت عمر ہوں گے۔ تو حضرت عمر کے آنسو تھم گئے اور کہنے لگے علی یہ بات قیامت کے دن بھی آپ اللہ کے سامنے کہہ دیں گے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا، تاکہ اللہ اپنے نبی کی بات کی لاج رکھ کر مجھے بخش دے۔ تو حضرت علی نے کہا امیر المومنین میں بھی کہوں گا، میرا یہ بیٹا حسن بھی کہے گا۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمان کے جو بندے ہیں نا وہ سینے تان کے نہیں چلتے، وہ جھک کے چلتے ہیں۔ تواضع، ان میں تواضع ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو گرا پڑا سمجھتے ہیں، اور اگر بد اخلاق لوگ ان سے الجھنے کی کوشش کریں تو وہ سلام کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ اور وہ ہیں جن کی راتیں سونے میں نہیں گزرتی، ان کی راتیں سجدے میں اور قیام میں گزرتی ہیں، باوجود اس کے کہ ان کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہ احسان نہیں جتلاتے، وہ کہتے ہیں اے اللہ دوزخ کی آگ سے ہمیں بچانا، اس لیے کہ دوزخ کی آگ بڑی خطرناک ہے۔ اس لیے میرے دوستو مسلمان کے لیے بس یہی ہے، بیٹا آپ بیٹھ جاؤ چھوڑ دو، آ رہے ہو جا رہے ہو، گلاس لے کے آ رہے ہو، جگ لے کے آ رہے ہو، مسلمان کو بس یہی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھے، اپنے آپ کو گنہگار سمجھے، اپنے آپ کو مجرم سمجھے، اقراری مجرم سمجھے، اور اللہ پاک سے ہمیشہ معافی مانگے۔ اپنے گناہ سمجھ میں آئیں نہ آئیں، اپنی کوتاہیاں سمجھ میں آئیں نہ آئیں، اس بات کا یقین کرے کہ میں قصوروار ہوں۔ جب علی اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہیں اور حضرت عمر اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو قصوروار کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم بھی قصوروار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ سے ساری زندگی کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، کوئی گناہ نہیں ہوا، نبی ویسے ہی معصوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کو بچاتا ہے کبیرہ گناہوں سے بھی، صغیرہ گناہوں سے بھی، اور بطور اعزاز کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایک سرٹیفکیٹ دیا بخشش کا، یہ بطور اعزاز کے ہے، آپ کی کوتاہیاں نہیں ہیں،
آپ کو بطور اعزاز کے ایک سرٹیفکیٹ دیا گیا، کیا کہ اگر ہوئیں بھی تو پہلے ہی معاف ہے، اگر بالفرض ہوئیں بھی کوتاہیاں آپ سے تو کرنے سے پہلے ہی معاف ہیں۔ یہ اعزازی سرٹیفکیٹ ہے۔ اس کے باوجود بھی صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی بہت استغفار کرتے تھے، اللہ سے بہت معافیاں مانگتے تھے، ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ بار بار کہتے تھے استغفر اللہ واتوب الیہ، یا اللہ معافی چاہتا ہوں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ معافی چاہتا ہوں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ واتوب الیہ، یا اللہ معافی چاہتا ہوں توبہ کرتا ہوں۔ آپ بار بار کہتے رہے، کہتے ہیں میں نے گنتی شروع کی تو میں نے گنتی کی تو ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 مرتبہ استغفار کیا، ایک مجلس میں 100 دفعہ استغفار کیا۔ ایک مجلس میں امام الانبیاء 100 دفعہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو بتائیے گنہگار امتیوں کو اللہ سے کتنی معافی مانگنی چاہیے۔ اس لیے کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیں، اپنے آپ کو مجرم سمجھیں، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ انسان سے ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے اللہ استغفرک لما اعلم استغفرک لما تعلم وما لا اعلم، اے اللہ میں ان سب گناہوں کی معافی چاہتا ہوں جو آپ جانتے ہیں اور مجھے اس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ یا اللہ میں ان گناہوں کی بھی معافی چاہتا ہوں۔ آپ اپنے نبی کے استغفارات میں استغفار کے صیغوں میں غور تو کریں، ہمارے نبی کو اپنی بخشش کی کتنی فکر ہے، اور یہ امت کی تعلیم ہے۔ آپ علیہ السلام مانگ رہے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کرنا، کوئی چھوڑ نہ دینا، سارے معاف کرنا۔ دقہ وجلہ، جو باریک ہیں نظر ہی نہیں آتے وہ بھی معاف کر، اور جو واضح ہیں وہ بھی معاف کر۔ اولہ و آخرہ، جو بہت پہلے کیے وہ بھی معاف کر، جو قریب میں کیے ہیں وہ بھی معاف کر۔ وعلانیتہ و سرہ، جو اوروں کے سامنے کیے وہ بھی معاف کر، جو چھپ چھپ کے کیے وہ بھی معاف کر۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر۔ یہ ہمارے نبی کا استغفار ہے، اے اللہ جو پہلے کیے وہ بھی معاف کر، جو بعد میں کیے وہ بھی معاف کر، جو چھپ کے کیے وہ بھی معاف کر، جو اوروں کے سامنے کیے وہ بھی معاف کر۔ اے اللہ ساتھ آپ ہی کو سب پتہ ہے کہ میں نے کتنے گناہ کیے، اس لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ سے معافی ہی مانگتا رہے۔ جو اللہ سے معافی مانگتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہتا ہے، معافی مانگتا رہتا ہے، وہ ہمیشہ دنیا کی پریشانیوں سے بچا رہتا ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے بچا کے رکھتے ہیں۔ پتہ ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ مسلمان پہ جو پریشانی آتی ہے نا، وہ آتی ہے اس کے گناہوں کی معافی کے لیے، اور معاف وہ پہلے ہی کروا رہا ہے تو پھر سزا کیوں ملے گی، پکڑ کیوں ہوگی؟ وہ تو پہلے ہی معاف کرا رہا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی اپنے گھر کے فرش کو روزانہ صاف کرتا رہتا ہے، روزانہ جھاڑو پھیرتا ہے، دھوتا ہے، پوچھا لگاتا ہے، اب اس کا گھر صاف رہتا ہے۔ لیکن ایک عورت ایسی ہے، ایسی سست ہے، جو اپنے گھر میں روزانہ صفائی نہیں کرتی، اب وہ دھبے لگتے 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 پکے ہو جاتے ہیں۔ اب کیا کرنا ہوتا ہے؟ اب جب مہمان آ رہے ہیں، کوئی فنکشن ہے، کوئی تقریب ہے،
کوئی اچھا موقع ہے، مہمانوں نے آنا ہے، اب گھر کو تو صاف ہونا چاہیے نا، اب گھر تو صاف ہوتا ہی نہیں، اس پہ تو دھبے پڑ گئے ہیں، اب کیا ہوتا ہے؟ اب تیزاب ڈالا جاتا ہے، تیزاب ڈال کے اس فرش کو صاف کیا جاتا ہے، اس لیے کہ دھبے اب جھاڑو سے اترنے والے نہیں ہیں، اب یہ پوچھے سے صاف ہونے والے نہیں ہیں، اب ان کو تیزاب سے جلا کے صاف کیا جائے گا۔ اسی طرح جب بندہ توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، پابندی سے استغفار کرتا رہے، ہر وقت اللہ کے سامنے جھکا رہے، اپنے قصوروں کا اقرار کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، تو اس کا دل تو پہلے ہی صاف ہوتا ہے۔ جو نہیں کرتا نا، اور وہ دھبے پہ دھبے جمع کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اپنے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بیماری کا تیزاب ڈالتا ہے، اللہ محتاجی کا تیزاب ڈالتا ہے، اللہ اپنوں کی بے وفائی کا تیزاب ڈالتا ہے، اللہ بیوی کی نافرمانی کا تیزاب ڈالتا ہے، اللہ بچوں کی نافرمانی کا تیزاب ڈالتا ہے، ایسی بیویوں پر اللہ تعالیٰ خاوند کی سختی کا تیزاب ڈالتا ہے، ذلت کا تیزاب ڈالتا ہے، رسوائی کا تیزاب ڈالتا ہے، اس لیے کہ دھبے بہت زیادہ ہیں، اب یہ پوچھے سے صاف ہونے والے نہیں ہیں، اب یہ استغفار سے صاف ہونے والے نہیں ہیں، اب ان کے لیے تیزاب چاہیے، اس تیزاب سے اللہ اس کو صاف کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مومن بیمار پڑتا ہے اور اس کی بیماری طویل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ صحت مند ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک گناہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے استغفار کے نفع ہی نفع ہیں، فائدے ہی فائدے ہیں، لیکن استغفار بطور ورد کے نہیں کرنا، پڑھے جا رہے، ہاں جی کتنے ہو گئے؟ 1000 ہو گیا، اچھا جی اور پڑھو۔ اس استغفار کا ثواب شاید ملے گا، لیکن اس سے گناہ معاف نہیں ہوں گے، اس سے صفائی نہیں ہوگی، اس سے دل پاک نہیں ہوگا، اس کو توبہ نہیں کہیں گے، اس کو استغفار نہیں کہیں گے، اس کو ورد کہیں گے۔ استغفار وہ ہے کہ جو معافی کے انداز میں مانگا جائے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ آپ سے کوئی روٹ گیا ہے، اب وہ ناراض ہو گیا ہے، آپ کا بہت پیارا ہے، آپ پہ بوجھ ہے کہ میں اس کو کیسے راضی کروں، اب آپ اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور آپ نے تسبیحات میں لی، معاف کر دے، 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 معاف کر دے گا وہ؟ بولیے بھائی، بولے نا، معاف نہیں کرے گا نا، وہ کہے گا کیا مذاق بنا رکھی ہے، دماغ کھایا ہوا ہے تم نے، اٹھو یہاں سے، بھگا دے گا، اور زیادہ ناراض ہو جائے گا کہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، کیا سمجھ رکھا ہے مجھے۔ لیکن اگر پاؤں پڑھ کر، ہاتھ جوڑ کر، آنکھ میں آنسو لا کر، ندامت کے ساتھ شکل سے ندامت کا اظہار کر کے ایک دفعہ بھی کہے گا نا معاف کر دے، اب نہیں کروں گا، تو اگلا معاف کر دے گا۔ اس کو کہتے ہیں استغفار۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 20 جگہ استغفار کا حکم دیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اور یہ جگہ فرماتے ہیں استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى۔ اور یہ جگہ فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ۔ اور اپنے نبی سے فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اور یہ جگہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اے میرے نبی، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگو، ایمان والوں کے گناہوں کی بھی معافی مانگو۔ اس لیے استغفار کثرت سے کرنا ہے۔
اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا ہے، اور جتنے زندگی میں گناہ ہمارے علم میں ہیں ان میں سے ایک ایک کو چھوڑ کے اپنے آپ کو اپنی بساط کے مطابق ہمیں گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ معافی مانگنے کو استغفار کہتے ہیں، گناہ چھوڑ کر صاف ستھرا ہو جانے کو توبہ کہتے ہیں۔ پچھلے کیے کی معافی اس کو استغفار کہتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم اس کو توبہ کہتے ہیں۔ تو میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیجئے۔ کرتے ہیں توبہ، سچی توبہ کر لیں۔ یا اللہ، نگاہ سے، زبان سے، کان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، سارے وجود سے جہاں کہیں کوئی گناہ ہوئے ہیں یا اللہ وہ معاف کر دے۔ میں تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، کل بنی آدم خطاء، ہر بندہ، ہر بندی، آدم زاد، مرد عورت، سب کے سب قصوروار ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے، کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، سب گناہ گار ہیں۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور سب سے اچھے گناہ گار وہ ہیں جو ہر دفعہ توبہ کرتے ہیں۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور سب سے اچھے گناہ گار وہ ہیں جو ہر دفعہ توبہ کرتے ہیں۔ ہو گئی غلطی، یا اللہ اب نہیں کروں گا، پھر ہو گئی، یا اللہ اب نہیں کروں گا، پھر ہو گئی، یا اللہ اب نہیں کروں گا، پھر ہو گئی، یا اللہ اب نہیں کروں گا، یہ سلسلہ موت تک چلتا رہے۔ ایک ساتھی نے کہا کہ جی غلطی ہو جاتی ہے، پھر ہم توبہ کرتے ہیں، پھر غلطی ہو جاتی ہے تو پھر شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے کہ غلطی تو پھر ہو گئی، اب پھر ابھی توبہ کر لوں کہ جی اب نہیں کروں گا، پھر ہو جائے گی، مجھے پتہ ہے نا اپنا پھر ہو جائے گی، تو شرم آتی ہے۔ اللہ کہیں گے کیا مذاق بنا دیا ہے اس نے، شرم آتی ہے توبہ کرتے ہوئے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ بھائی جب آپ کپڑے پہنتے ہیں تو میلا کرنے کی نیت ہوتی ہے؟ کپڑے پہنتے وقت کسی کی کپڑوں کو میلا کرنے کی نیت ہوتی ہے؟ بولیے۔ جو کپڑے پہنتا ہے، ابھی میں کپڑے پہن کے آیا ہوں، آپ بھی سارے جمعے کی تیاری کر کے تشریف لائیں، تو آپ نے کپڑے پہنتے ہوئے نیت کی تھی کہ ان کو میلا کر کے چھوڑنا ہے؟ کسی کی نیت تھی؟ ہر ایک کپڑوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میلے ہو ہی جاتے ہیں، پھر دھو دیتا ہے۔ پھر میلا نہ کرنے کی نیت سے پہنتا ہے، پھر ہو ہی جاتے ہیں، پھر دھو لیتا ہے۔ پھر میلا نہ کرنے کی نیت سے پہنتا ہے مگر پھر میلے ہو ہی جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ موت تک جاری رہتا ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے صاف ستھرے کپڑے پہنتا رہے گا، میلے اتارتا رہے گا، میلے کپڑے دھوتا رہے گا۔ بس اسی طرح ہم نے نیت تو یہی کرنی ہے، میں نے کوتاہی نہیں کرنی۔ ہو جائے گی پھر توبہ کریں گے، کپڑے بدلیں گے، پھر ہو جائے گی پھر بدلیں گے، پھر ہو جائے گی پھر توبہ کریں گے۔ توبہ کے وقت نیت میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اب میں نے کرنا ہے۔ توبہ کے وقت تو یہی نیت ہونی چاہیے کہ نہیں کرنا، ہو جائے گا تو پھر معاف کریں گے۔ بندہ توبہ کر کر کے، معافی مانگ مانگ کے اکتا سکتا ہے، ہمارا اللہ ہمیں معاف کرتے ہوئے کبھی نہیں اکتائے گا۔ ہمارا اللہ بہت مہربان ہے، ہمارا اللہ بہت کریم ہے، ہمارا اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ لفظ یہاں بنتا یہ ہے استغفروا ربکم انہ کان غافرا۔ اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو معاف کرنے والا نہیں کہا بلکہ فرمایا غفارا، بار 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 بار، اتنا بار بار کہ بہت زیادہ بار بار معاف کرنے والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ ایک امید دلا رہا ہے کہ اس وسوسے سے کہ پھر ہو جائے گا، اب کیسے معافی مانگوں، اس کی وجہ سے معافی مانگنا چھوڑنا نہیں۔ جب دوبارہ ہو جائے گی اللہ پھر بھی معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ ایک دفعہ معاف کرنے والا نہیں ہے،
وہ کروڑوں دفعہ معاف کرنے والا ہے۔ تو بھئی سچی توبہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔